1970 اور آنورڈ جتنی بھی تحقیق ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں یا ایجوکیشنل سائیکالوجی کے فیلڈ میں، جنہوں نے کہ لرننگ تھیریز اور لرننگ کے پروسیجر کو سمجھنے میں ہمیں جو معاون اور مددگار ہیں، اور جنہوں نے کہ کنٹمپرری ڈفرینٹ ڈبیٹس کو اور ایشوز کو بعد میں ایک نئی ڈائریکشنز دی اور جو ڈبیٹ اور ریسرچ کو ایک نئی سمت دی، اس میں سچویٹڈ کوگنیشن تھیری ایک اہم نام ہے، جس میں کہ جو ڈفرینٹ ویز ہیں ٹو آرگنائز انفارمیشن ان کو سمجھا جانے لگا بہتر طور پہ، جو کہ لرنر کو ایک پیسو حیثیت کی بجائے ایک انتہائی ایکٹیو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اکنالج کیا جانے لگا، اور لرننگ کے پروسیجر کو ریئل لائف کانٹیکسٹ اور اس کے ساتھ انٹرلنکڈ فیکٹر کے طور پر سمجھنے کی کوشش اس میں کی جانے لگی۔ اس میں جو مین تھاٹ ہے، جو مین فیکٹرز ہیں جن کے گرد کے یہ تمام تر تھیری ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں کچھ جو اہم نکات ہیں، اس میں پہلی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچویشنز جو کہ ہماری لائف میں رونما ہوتی ہیں، جو موجود ہیں یا جن کو آپ ایز ٹیچر ایز این ایجوکیشنسٹ اپنی کلاس روم میں اپنی ریسرچ میں آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، وہ کو پروڈیوس کرتی ہیں نالج کو، اور وہ کو پروڈیوس نالج کو کرتی ہیں سرٹن طرح کی ایکٹیویٹیز سے۔ نا واٹ آر دیز ایکٹیویٹیز؟ یہ ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو کہ ایک ٹیچر کے طور پہ آپ لیسن پلاننگ جب کرتے ہیں تو یو جسٹ ہیو ریفلیکٹیو پریکٹس ایٹ دیٹ مومنٹ اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اینڈ پونڈر اباؤٹ آل آف دوز ایکٹیویٹیز وچ یو ول بی ڈوئنگ ان دا کلاس وائل ٹیچنگ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک ایز اے ٹیچر۔ سو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا 10 منٹ میں یہ کرواؤں گی، پھر اس کے 5 منٹ بعد میں یہ کروں گی، پھر یہ گروپ ایکٹیویٹی ہوگی، پھر یہ ڈسکشن ہوگی، پھر کویسچن آنسر سیشن ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہم وہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یا اس وقت جب ہم ڈیزائننگ کے پروسیجر میں ہوتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں کس طرح سے نالج کو پروڈیوس ہوگا اور لرننگ وقوع پذیر ہوگی۔ دین نمبر 2، اس میں یہ ہے کہ نالج ایک ایکٹیویٹی از اے پروڈکٹ آف سرٹن ٹائپ آف ایکٹیویٹی، تو آپ جو بھی ایکٹیویٹی ایز اے ٹیچر کلاس میں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایز این ایجوکیشنسٹ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اسکوپ آف ورک اور اس کی جسٹیفیکیشن، اس کا تانا بانا، اس کا ڈیزائن بہت اچھے سے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ اتنا اچھا طریقے سے انٹروڈیوس بھی کرانا چاہیے کہ آپ کے جو لرنرز ہیں وہ بھی اس میں پوری طرح سے اس میں گھل مل بھی جائیں اور اس کو اچھے انداز سے لے کر آگے چلیں، تاکہ ان کی لرننگ ایک بہت افیکٹو اور انہانسڈ لیول پہ وقوع پذیر ہو۔ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ کے چلیں جس میں کہ آپ کام کر رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ کو سمجھیں جو کہ کلچر کے فارم میں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کلاس روم میں، آپ کے اسکول میں، اس معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں آپ کے ارد گرد موجود ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مل کر جو چیز آپ کو لے کر آئیں گی آپ کے لیے، اس کا نام ہے نالج۔ اور نالج اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک کتاب پر بکھری ہوئی چند انفارمیشن کی لائنز ہیں، پیراگرافس ہیں، تو دیٹ از نو مور a good understanding of knowledge in this era in which we are living now, because it is very obvious کہ knowledge is a co-product now جو کہ embedded ہے اس ایکٹیویٹی میں جو کہ آپ نے کلاس روم میں انٹروڈیوس کروائی، آپ کے اسکول میں انٹروڈیوس کروائی، اور اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں گریجولی ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے گروپس لوگوں کے نمودار ہونے لگیں گے، ایک ایسی کمیونٹی آف پریکٹس نمودار ہونے لگے گی جس کے اندر کے لوگوں میں سملیرٹی ہوگی، ان کے ایکشنز میں، ان کی ہیبٹس میں، ان کی انکلینیشنز میں، سیکھنے سمجھنے لرننگ کے پروسیجر میں، ان کی اسکل سیٹ میں، اور ان کے ان انٹرسٹس میں جو کہ ہمیں ایک سے نظر آئیں گے، تو وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں اس طرح کی کمیونٹی آف پریکٹس اب ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو وہ ایک فارمل کلاس روم ہی میں دیکھنے کو ملے، کسی اسکول میں آپ انٹر ہوں، اس کی بریک ٹائم میں آپ جائیں، یو ول انڈرسٹینڈ دا کلچر آف دیٹ اسکول، دا ایتھوس، دا ریئل لائف دیٹ ایگزسٹ ود ان دیٹ اسکول، دیٹ از اے ہائی لائٹر آن دا کمیونٹی آف پریکٹس دیٹ از پریولنٹ ان دیٹ اسکول۔ سو یہ ایک ڈیمانڈ ڈریون لرننگ، ایک ڈیمانڈ ڈریون پروسیس ہے، یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اور یہ اٹ کریٹس انڈیویجول آئیڈینٹی فارمیشن ٹو، جو ایک اسٹوڈنٹ کے اسکل سیٹ سے نکل کر اس کی آئیڈینٹی کو بھی ہمارے سامنے ابھارتی ہے، اور ایک پوری سوسائٹی میں بھی وہ اس ایکٹیویٹی کو لے کر جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ فارمل، ایک روٹین کی کنونشنل کلاس روم کے بیونڈ ہیں، اور لرننگ ایک کو پروڈکٹ ہے، نالج ایک کو پروڈکٹ ہے، تو اسکولوں میں ایک ڈرل جو ہم کرتے ہیں، ایک ریہرسلز جو ہم کرتے ہیں، ایک اپرینٹس شپ جو کرتے ہیں،
وہ کس حد تک افادیت ہے اس کی؟ تو اس کا آنسر جو ریسرچ دیتی ہے وہ یہی ہے کہ اسکولوں کا ایک اہم رول موجود ہے۔ ہمیں اگر اسکل سیٹ کا اندازہ ہے، بچوں کی ایبلٹیز کا، کانٹیکسٹ کلچر کا اندازہ ہے، ہم ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرنا اچھے سے جانتے ہیں، تو ہم ایک ایسے اسکل سیٹ کو سوسائٹی میں لے کر آ سکتے ہیں جو کہ ان بچوں کی اسٹرینتھ یا لیڈرشپ کے تحت جس کو سوسائٹی میں جانا بھی جائے اور مانا بھی جائے، کیونکہ آج کے دور میں لرننگ یا نالج محض کتاب کے اوپر سے چند سطور کو رٹانے اور اس کو ریپروڈیوس کر دینا کلاس روم کے ایگزامینیشن کی آنسر شیٹس کے اوپر از نو مور اے ویلڈ انڈرسٹینڈنگ۔